أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظیم۔ تو آج قرآن گرامیٹیکل انالیسس کے سلسلے میں ہمارے سامنے سورہ کہف کی آیت نمبر 14 ہے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا جو پورا سلسلہ ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ ہم پہلے جو آیت لیتے ہیں، جو سینٹنس لیتے ہیں، اس کے الفاظوں کو ہم الگ کر لیتے ہیں، اس کے کلمات کو ہم الگ کر لیتے ہیں۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں، چونکہ ایک ہی آیت ہے تو اس کے ہم پہلے جو الفاظ ہے یا جو کلمات ہیں ان کو ہم الگ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات الف لام کے ساتھ السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ٹوٹل کلمات ہیں ان کو ہم نے الگ کر لیا ہے۔ اب یہ جو کلمات ہے، یہ جو الفاظ ہیں، ہم جانتے ہیں عربی زبان میں یہ کلمات جو ہے اس کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف، مینز ناؤن، ورب اینڈ پارٹیکل۔ اب دیکھ لیتے ہیں ان میں سے کون ناؤن ہے، کون اسم ہے، کون فعل ہے اور کون حرف ہے۔ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ واو حرف عطف ایز یوزول تو یہ آپ کا حرف ہے۔ ربطنا، دیکھیں ربطنا ضربنا کے پیٹرن پہ، فعلنا تو یہ فعل ماضی کا پیٹرن لگ رہا ہے، تو اس کو ہم فعل مانیں گے، ورب۔ علی حرف جارہ تو یہ آپ کا حرف۔ علی حرف جارہ آ گیا، اس کے بعد ضروری ہوتا ہے کہ سینٹنس میں کیا ہوگا؟ اسم مجرور، تو اس کے بعد قلوبی آپ کا اسم۔ قلوبی کے ساتھ ہم کی ضمیر اٹیچڈ ہے، اور یہ سارے ضمائر جو ہے اسم ہوتے ہیں، معرفہ اسم، تو یہ بھی آپ کا اسم۔ اذ ہم جانتے ہیں ظروف کی کیٹیگری ہے، ظروف جیسے ظرف زمان، ظرف مکان، تو یہ ظروف کی کیٹیگری از، جس وقت، جب، تو یہ اس کو ہم اسم مان لیتے ہیں۔ پھر قامو دیکھیں اینڈ پہ او جو ساؤنڈ ہے نا، فعلو، تو اس کا مطلب یہ کوئی فعل ہے جس کا ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کس طرح کا فعل ہے۔ تو یہ آپ کا یعنی فعل۔ فقالو، یہ بھی آپ کا حرف ہے، پھر آ گیا قالو، پھر اینڈ پہ یہ واو الف ساکن یہاں پہ جس طرح تھا قامو، تو یہ بھی آپ کا فعل ہے۔
ربنا ربنا ربنا، یہ اصل میں رب پلس نا ہے، ربنا یہاں بول گئی تھی، رب پلس نا، تو رب نا یہ ان دونوں میں آپس میں مضاف مضاف الیہ کا کرائٹیریا ہے، تو رب یہ اسم، نا کی ضمیر یہ بھی ضمیر متکلم کی ضمیر ہے تو یہ بھی اسم، رب یہ بھی اسم، آگے السماوات کے ابتدا میں الف لام ہے تو یہ بھی اسم، واو حرف، الارض اس کے بھی ابتدا میں الف لام ہے تو الف لام یہ ایک موٹی علامت ہے اسم کی تو یہ بھی آپ کا اسم، لن یہ حروف کی ایک کیٹیگری ہے جو تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص کر کے فعل مضارع میں، اور بھی اس کے بہت سارے اثرات ہیں، تو یہ آپ کا حرف، ندعو ندعو، دیکھیے آپ ابتدا میں علامت مضارع ہے، اینڈ پہ واو الف ہے تو یہ آپ کا فعل مضارع، من حرف جارہ، اگر یہ حرف جارہ ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی اسم ہوگا، تو دونی اسم، ہی کی جو ضمیر ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ ضمائر سارے کے سارے اسم ہیں، الہن تو یہ ادھر ہے الہن، اب الہن کے آخر میں تنوین ہے، جس طرح الف لام ایک موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی، ایسے بھی تنوین ہے تو اس کی وجہ سے یہ بھی اسم ہے، لقد تاکید کے لیے آتا ہے حروف کی کیٹیگری، تحقیق تاکید، ٹھیک ہے نا، تو پھر قلنا، دیکھیے فعلنا، جیسے فعلنا ضربنا، تو نا کا پیٹرن آ رہا ہے نا، تو یہ آپ کا فعل ہے، اذن، اب اذن جو ہے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایک حروف کی کیٹیگری ہے، تو اس کا حروف مان لیجئے، یہ ایک امپورٹنٹ کیٹیگری ہے حروف کی، تو وہ سرپرائز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو، شططن اس کے اینڈ میں تنوین ہے، تو تنوین کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا اسم ہے، تو اس طرح سے ہم نے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کیا، اب چلتے ہیں ہم صرف اور نحو کے موٹے موٹے قواعد کا استعمال کر کے اس کا ایک معنی ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایز یوزول واو حرف عطف، اور سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم اس کا جو یہ ٹرانسلیشن سٹارٹ کر لیں گرامیٹیکل انالیسس کے تھرو، ایک پچھلی آیت جو یہ نیا رکوع کی پچھلی آیت کو ہم تھوڑا سا مائنڈ میں لے کے آتے ہیں، ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، سورہ کہف میں وہ جو واقعہ ہے نوجوانوں کا اس غار میں، جب وہ اللہ کی دین کے لیے نکلے تھے اس کو بچانے کے لیے، تو انہوں نے پناہ لی تھی اس جگہ کیونکہ بادشاہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا، ان کو مارنے کے لیے انہوں نے آرڈر جاری کی تھی، تو اب یہ کیسے ہوا، یہ سب انہوں نے غار میں کیسے پناہ لی، وہ اس واقعے میں یہاں سے اس رکوع میں سٹارٹ ہو رہا تھا، تو پچھلی آیت میں تھا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے سامنے ان نوجوانوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یا ایک رسول ان سے بیان کر لیجیے یہ واقعہ، ٹھیک ہے، اب واقعہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ کیسے ہوا ہے، دیکھیے واو حرف عطف، اور اس کا مطلب ہے اینڈ، اور ربطنا، ربطنا چونکہ یہ فعل ہے تو اس کے حروف اصلی ہے را، با اور طا، یعنی روٹ ورڈز، مادے کی تین حروف، اب ربطنا ہے تو یہ باب ہے، نصر، یہ باب جو ہے ضرب یضرب، باب ربط یربط، ٹھیک ہے، تو باب ضرب یضرب، ربط یربط، تو یربط فعل مضارع کا پہلا صیغہ، ربط فعل ماضی کا پہلا صیغہ، تو فعل ماضی پہ جب آپ گردان بنائیں گے اس کو، جس کو صرف کبیر ہم بولتے ہیں، تو ربط اس کے اینڈ پہ آئے گا ربط ربطنا، تو پتہ چلا یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے ربط فعل پہ، ٹھیک، ربط ہم بولتے ہیں گرہ ڈالنا یا مضبوط کرنا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے یہاں معنی مضبوط لے لیں ربطنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے، متکلم جمع، ہم نے مضبوط کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ہم جانتے ہیں پورے قرآن پاک میں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، تو یہاں پہ بادشاہی کلام، بادشاہی اپروچ، تو ربطنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مضبوط کر دیا، تو مضبوط کر دیا ہم نے، مضبوط کر دیا ہم نے، علی قلوبہم، پہلے قلوبہم یہ قلب کی جمع قلوب، تو قلوب کی جمع اضافت ہم کے ساتھ کریں گے، ہم ہوا ہما ہم، یہ ضمیر ہے اٹیچڈ ضمیر، جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، غائب کے لیے، ٹھیک ہے نا، جمع مذکر غائب، تو
ہم کے ساتھ اضافت کریں گے تو قلوبہم، تو یہ مضاف مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ، قلوبہم مراد ان کے دل۔ اب چونکہ ما قبل علا ہے تو علا کا اثر آتا ہے اس پہ پہلے والے پہ، تو یہ بن گیا قلوبی، تو علا قلوبہم، قلوبہم ان کے دل، علا قلوبہم ان کے دلوں پر، تو اس کا آپ ٹرانسلیشن کریں گے ملا کے ان کے دلوں پر، یعنی اب یہاں پہ آپ جب آپ اس کا ٹرانسلیشن دیں گے صحیح تو ان کے دلوں کو ہم لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ سلیس ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے ایوری ٹائم۔ یہ جو آپ کا لفظی ترجمہ یعنی یہ ایک صحیح سینس میں نہیں آتا ہے، تو اس لیے پوری آیت کو دیکھ کے سینٹنس کا ہم پھر ترجمہ کرتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات الفاظ کچھ حروف جو ہے ان کا ترجمہ، جیسے یہاں پہ پر لگ رہا تھا لیکن ہم یہاں پہ کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہ زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مضبوط کیا ان کے دلوں کو، ان سے مراد ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، یعنی وہ جو نوجوان تھے، ٹھیک ہے نا، وہ جو چند نوجوان تھے جنہوں نے جن کے بارے میں یہ جو پورا یہ اصحاب کہف جن کو بولتے ہیں ان کے بارے میں جو واقع ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا، ہم نے مضبوط کر دیا ہم نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، یعنی اگر آپ ربطنا کا مراد گرا لیتے ہیں تو ہم نے گرا ڈال دی ان کے دلوں پر، یہ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ربطنا کا مضبوط یہ جو ہے اس کا معنی لیا تو مضبوط کر دیا ہم ان کے دلوں کو، تو دونوں سائڈ سے سیم۔ اب یہ مضبوط سے کیا مراد ہے، اس سے ہم تھوڑا پہلے آگے چلتے ہیں پھر اس سے ہم مراد لیتے ہیں۔ از جب، جس وقت، ظرف زمان جب، جس وقت، قامو، یا قامو ہم جانتے ہیں فعل ہے قاف واو میم مادے پہ، تو قام 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 یقیم، ٹھیک ہے نا، ضرب یضرب، تو یہ قوامہ، تو قوامہ سے تعلیل ہو کے قامہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، چونکہ بیچ میں حرف علت ہے، تو ما قبل فتح ہے تو یہ بن گیا قامہ، تو قوامہ سے قامہ۔ اب قامہ سے فعل ماضی پڑھیں گے، قامہ فعل ماضی کی قدم، قامہ قامو، اٹھنا، وہ سب اٹھے، تو جب وہ سب اٹھے۔ اب یہاں کب وہ سب اٹھے، تو یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ اس واقعے کے بارے میں جب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے کہ وہ جو وقت کا بادشاہ تھا وہ بظاہر عیسائی بادشاہ تھا، لیکن عیسائی دین سے وہ پورا جو ہے شہر تو وہ ہٹ چکی تھی اس اصل دین سے، اب یہ بت پرستی کر رہے تھے، تو مفسرین فرماتے کہ وہ بادشاہ اس کا نام دقیانوس تھا، تو دقیانوس کو جب پتا چلا کہ یہ کچھ چند نوجوان ہیں جو ہمارے دین سے ہٹ چکے تھے، یعنی ان کے ہاں وہ عیسائی دین سے ہٹ چکے جبکہ یہ اصل دین پہ تھے، تو اب انہوں نے ان کو دربار میں شامل کیا، چونکہ یہ ان میں سے کچھ بڑے بڑے وزیروں کے بیٹے تھے، کچھ حکومت میں ان کا بڑا درجہ تھا، تو ان کو سب کے سامنے جمع کیا، ان کو کہا آپ جس دین پہ اس کے بارے میں ہم بتا دیجئے، یا آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ جس دین پر ہم ہیں آپ بھی اسی دین پہ قائم ہے کہ نہیں۔ تو یہ وہ سین ہے، تو جب وہ سین ہے تو اس ٹائم پہ کیا ہوا، اب ظاہر سی بات ہے اگر یہ وہاں پہ اس بادشاہ کے دین کو اختیار کر لیتے، اس کا یہ جو ہے مان لیتے اس کو، تو یہ جس دین پہ، یہ اصل دین پہ یہ قائم ہو چکے تھے، یعنی ان کو جو ہے وہاں سے ہٹنا پڑ سکتا تھا۔ تو سیدھی سی بات ہے اگر وہ انکار کرتے بادشاہ کے دین کا، جس راہ پہ بادشاہ چل رہا تھا، جس راہ پہ پورا جو وہ بستی چل رہی تھی، پورا شہر چل رہا تھا، جس دین پہ جو کہ ایک غلط شکل تھی اس ٹائم پہ دین عیسائی کی، تو کیا ہوتا، تو سیدھی سی بات ہے اب وہاں پہ اگر یہ اس کے خلاف بولتے تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے خلاف پھر جو ہے ایک قتل کا وارنٹ جاری ہو جاتا، یعنی ان کو سولی پر چڑھا لیا جاتا۔ اب ایسی سچویشن میں، جب ایسی سچویشن آپ کو پتا ہے کہ ایک سائڈ سے آپ کی شرفا کی زندگی ہے، امیرانہ زندگی ہے، آپ کا پورا کنبہ ہے، اولاد ہے، اور دوسری طرف آپ کو اللہ کا دین ہے، اگر آپ نے اللہ کے دین کو اختیار کیا تو آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، اور اتنا ہی نہیں آپ کو سولی پہ بھی چڑھنا پڑ سکتا ہے۔ تو اب یہ سچویشن میں یہاں پہ کیا فرماتے ہیں، اس سچویشن میں مضبوط جمے رہنا، تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے مضبوط کر دیا ان کی دلوں کو، یعنی ان کے دلوں کو ہم نے ہدایت کے لیے جما لیا۔ پھر کیا ہوا، اِذْ قَامُوا، تو وہ اٹھے، یعنی اب وہ بادشاہ کے جواب میں بادشاہ کو واپس
مخاطب ہو کے بول رہے ہیں. تو یہی مراد ہے کہ اذ قاموا، جس وقت یہ اٹھے. یعنی یہ واپس اب ایڈریس کریں بادشاہ کو کہ ہم کس دین پہ قائم ہیں، ہم جو دین اپنائیں وہ کیا ہے اور آپ کا دین کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ایسے موقع پہ دقیانوس کے سامنے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اِذْ قَامُوا، جب وہ اٹھے. اب جب وہ اٹھیں یعنی اب وہ رپلائی کریں گے بادشاہ کو، ان کو جواب دیں گے، ان سے مخاطب ہوں گے، اپنی ان کے اندر جو دین جس پہ یہ چل رہے ہیں، جس اللہ کو یہ مان رہے ہیں، اس کے بارے میں اب یہ بیان کریں گے. تو آگے آ رہا ہے ربنا. ہم جانتے ہیں اصل میں ورڈ ہے ربو، ٹھیک ہے. ربن پلس نا کی ضمیر تو ربنا، مضاف مضاف الیہ. نا متکلم جمع کے صغیر ہمارا رب، ہمارا رب، ربنا. اب یہاں مسئلہ ہے کہ ربا سے یہ ربو سے ربا کیوں بن گیا. دیکھیں عموماً جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتینا، اس طرح کا ورڈ یہاں پہ بھی ہے، ہم محسوب مان لیتے ہیں یا کو، حرف یا کو، جس کے حرف ندا بولتے ہیں. تو جب حرف ندا آ گیا اس کے بعد یہ جو آپ کا منادا ہے جو مضاف مضاف الیہ کی شکل میں ہے تو یہ ہمیشہ منصوب آتا ہے. تو یہاں پہ حرف یا جو حرف ندا جو ہے وہ محذوف ہے، تو اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے. تو یا ربنا، تو یہ اصل میں کیا کیا رہے ہیں، یا ربنا، اے ہمارے رب. اب یہاں کوشچن تھا یہ کون سا رب یہ بول رہے ہیں، کیا یہ وہی رب مراد ہے جو وہ دقیانوس مراد لیتے ہیں، جو وہ شہر کے لوگ یا عیسائی اس ٹائم پہ مراد لیتے تھے؟ آگے اس کا ایکسپلینیشن آ رہا ہے. تو کیا فرمایا ان لوگ جب یہ کھڑا ہوئے، جب یہ ریپلائی کر رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب. اور اب یہ رب کون ہے؟ رب السماواتی، رب مضاف، السماواتی مضاف الیہ. سماوات جو ہے یہ سماؤن کی جمع، آسمان کی جمع سماؤن، یہ اصل میں ہے سماواتن. سماواتن پہ الف لام ہم نے داخل کر دیا تو السماواتو. السماواتو کو جب ہم نے مضاف الیہ بنایا، ما قبل کو مضاف، تو ربن کو بن گیا رب، چونکہ یہ مضاف ہے، یہ بن جاتا ہے حالت جر میں سماواتی. تو رب السماواتی مضاف مضاف الیہ، مراد آسمانوں کے رب، آسمانوں کے رب. یعنی یہ ایکسپلین کر رہے ہیں ہمارا رب کون ہے. وہ ہمارا رب کون ہے؟ یا ربنا، ہمارا رب کون ہے؟ اے رب. رب السماواتی، وہ آسمانوں کا رب ہے. واو حرف عطف اور اینڈ. اب یہاں پہ ارضی ہے تو یہ ارضی جو ہے یہ یہاں رب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رب مضاف، یہ مضاف الیہ، واو کے ساتھ ان کو الگ کر لیا ہے. تو رب الارضی اور زمینوں کا رب، زمینوں کا رب. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں رب السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں کا رب، سات زمین سات آسمان ان کا رب. ٹھیک ہے. تو جب یہ اٹھے یہ نوجوان دقیانوس کے سامنے، بادشاہ وقت کے سامنے، اپنے دین کا اظہار کرنے کے لیے، جس دین پہ یہ قائم ہے، جس اللہ کو یہ مانتے ہیں، جس الہ کو یہ مانتے ہیں، تو اس قاموا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب وہ اٹھے، فقالوا، تو ان سب نے کہا، قال قالوا. ٹھیک ہے. قاف واو لام مادے پہ، اس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا. قاف واو لام اس کا جو روٹ ورڈ ہے نصر ینصر سے، یہ قوالا ہے تو قوالا سے تعلیل ہو کے قالا بنا. تو پس ان سب نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، رب السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا رب ہے. یعنی یہ سیدھے بادشاہ سے جو ہے فیس ٹو فیس مخاطب ہو کے بولے کہ ہمارا رب ہے جو سب زمین اور آسمان کا رب ہے. پھر آگے کیا فرما رہے؟ لن ندعو. پہلے اس ندعو کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ فعل ہے، فعل مضارع، دال عین اور واو اور فیصلی. ٹھیک ہے. نصر ینصر باب سے، تو نصر ینصر سے یہ بنے گا دعا یدعو بنتا ہے تعلیل ہو کے، کیونکہ اس پہ اس کے مادے میں حرف علت آ رہا ہے. تو اس کا فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے یدعو، دعا یدعو. تو یدعو سے جب آپ گردان کریں گے صرف کبیر تو اینڈ پہ آئے گا ندعو. دیکھیے یہاں پہ تو یہ ندعو اینڈ پہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے، یہ بنے گا ندعو. اب ندعو فعل پہ جب آپ لن داخل کرتے ہیں، اچھا دال عین واو مادہ، اس کا مطلب پکارنا، دعا کرنا. ٹھیک ہے، پکارنا، دعا کرنا. لن داخل کریں گے تو لن فعل مضارع پہ کیا کرے؟ اس کو منصوب بناتا ہے، تو یہ بنے گا ندعو. تو یہاں پہ یہی شکل ندعو الف لے کے آئے ہیں، سپریشن الف اس کو بولتے ہیں.
تاکہ ان دونوں کو یہ الگ کرے. تو بار یہ ندعو ہے، یہ جمع متکلم جمع کا صیغہ ہے. ندعو مراد ہم سب بلاتے ہیں یا بلائیں گے. لیکن جب آپ نے لن داخل کیا تو معنوی کیا چینج کرتا ہے، یہ اس فعل میں کیا کرتا ہے، ایک تو تاکید لاتا ہے اور دوسرا اس میں نفی ڈالتا ہے، اور تیسرا یہ جو معنی ہے یہ مستقبل کی طرف لے جاتا ہے. تو ان تینوں چیزوں کو ملا کے اس کا معنی ہم کریں گے ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے. تو لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، نہیں پکاریں گے. تو یہ اصحاب کہف جو ہے، یہ نوجوان کیا فرما رہے ہیں بادشاہ کی دربار میں، ہمارا رب کون ہے؟ وہ رب السماوات والارض ہے. اور لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، نیور، یعنی ہم اب جس دین پہ قائم ہیں اب سے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہم جس اللہ کو مانتے ہیں ہم اس کے علاوہ جو ہے کسی کو نہیں پکاریں گے. تو یہ فرمائے لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے من دونی ہی. اب یہ ہے دونو پلس او کی ضمیر، تو یہاں پہ مضاف مضاف الیہ کا ریلیشن ہے دونو ہو. تو یہاں پہ ما قبل آپ من حرف جارہ اس پہ داخل کر لیجئے تو یہ بنے گا دونی. تو من دونی ہی، دونی ہی اس کے علاوہ، اس کے سوا. ہا کی ضمیر واحد یعنی مراد اللہ، مراد وہ اللہ. تو من دونی ہی اس کے علاوہ کو. من نارملی سے کا معنی، لیکن یہاں پہ اس کے علاوہ کو یعنی اس کے سوا، یا اس کے سوا کسی دوسرے کو. تو کیا کہتے ہیں؟ لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے من دونہ اس کے سوا کسی اور کو، یا اس کے علاوہ کو. اس کے علاوہ کو کیا علاوہ کو آگے ہے. اب یہاں پہ ندعو کا یہاں پہ الہن آیا ہے، الہن چونکہ اس کا مفعول بھی ہے تو یہ بن گیا منصوب. الہن سے الہن مراد الہ، مراد معبود یا خدا. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لن ندعو من دونہ الہن، ہرگز ہم نہیں پکاریں گے اس کو چھوڑ کے یا اس کے سوا کسی کو الہ. یعنی ہمارا الہ وہی ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، جو کہ اصل الہ ہے. ٹھیک، آپ جس الہ کو مانتے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. تو اب ہم جس دین پر قائم ہیں، جس الہ کو ہم مانتے ہیں، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، جس خدا کی ہم مانتے ہیں، تو لن ندعو من دونہ ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کو، یعنی اس کے سوا کسی اور کو. پھر آگے لقد، تو قد تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے. لقد لام اس کے ساتھ میں جڑا ہے تو تاکید کے لیے لقد. تو اس کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تحقیق کی، بے شک، انڈیڈ. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ہم کریں گے لقد، تحقیق، یقیناً، تحقیق یا یقیناً. ٹھیک ہے. انڈیڈ، قلنا، قاف واو لام مادے پہ یہ فعل ماضی ہے تو یہ بھی نصر ینصر سے قاولا یقولو، تو یہ قاولا ہے لیکن جو اس میں حرف علت بیچ میں ہے تو الف بن جائے گا تو قالا. تو قالا سے اب گردان پڑے گی فعل ماضی کی تو اینڈ پہ آئے گا قلت قلنا. تو یہ جمع متکلم جمع کا صیغہ ہے، ہم نے کہا. یہاں تھوڑا سا اس پہ ہم 1-2 سیکنڈ لے لیتے ہیں. تو تحقیق یہاں پہ ہم نے کہا، پہلے ہم اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اذن، اذن کا مطلب ہوتا ہے تب تو، تب تو، دین. شططن، یہ شططن بیسیکلی شین تا تا یعنی مضاف کی کیٹیگری ہے، جو حروف جس میں ہم جانتے ہیں صحیح حروف اور غیر صحیح حروف. غیر صحیح جس میں یا تو حرف علت آ جائے جیسے یہاں پہ قلنا، ایسے ہی یہاں پہ واو ندعو میں، ایسے ہی یہاں پہ قالو میں واو، قامو میں بھی واو. تو یہ سارے غیر صحیح الفاظ. اسی طرح سے غیر صحیح کی کیٹیگری ہے جس میں 2 صحیح حروف سائڈ بائی سائڈ آ رہے ہیں، مل جائیں، تو ان کو بولتے ہیں مضاف کی کیٹیگری. ٹھیک ہے. تو مضاف کی کیٹیگری میں یہ شططن جو ہے یہ بیسیکلی باب نصر ینصر سے یہ بن جاتا ہے شط یشت.
यशुत्तु, तो इसका मजदर आता है शतन, शततन, ठीक है ना, शततन। तो ये मजदर बेसिकली शततन, इसका मतलब है दूर होना, ठीक है ना। इसका मतलब हम दूर होना भी ले सकते हैं, दूर होना, ठीक है। तो इसका दूर होना भी कह सकते हैं। या अब हम ये कुलना, अब कुलना, लक़द कुलना, अब ये क्या कह रहे हैं, यकीनन या तहकीक की, कुलना जब हमने कहा। अब यहाँ पे कुलना, यहाँ पे इज़न, तो यहाँ पे हम इसको मुराद लेते हैं आगे कि इफ, यानी जो हम नॉर्मली इंग्लिश में यूज करते हैं अगर, कंडीशन, लव, अरबी में लव, लव कुलना, माजूब माने ये लव, अगर हमने कहा ये कभी, अगर हमने कहा इज़न तब तो शततन, हम बहुत दूर है उस कौल से, हम बहुत दूर है हकीकत से, यानी हम बहुत दूर है हकीकत से, हम बहुत दूर है हकीकत से, यानी बादशाह के डर से अगर हमने पुकारा किसी और इलाह को, अल्लाह को छोड़ के, तो यही यहाँ पे मुराद है कि लक़द, अगर हमने कहा, अगर हमने इसके अलावा को पुकारा, कुलना, अगर हमने कहा, इज़न तब तो, यानी लव कुलना, अगर हमने कहा, इज़न तब तो, शततन, तब तो ये जो हमारा कौल है ये हकीकत से बहुत दूर है। या इसे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जैसे मुफस्सिर ने कहा बेजा बात, तो शततन को आप इसे निकाल सकते हो बेजा बात, नहीं जो बात हकीकत से दूर है, यानी ये हकीकत से दूर है कि जो आसमानों ज़मीनों का रब है, हम उसके अलावा अगर किसी को पुकारें, अगर हमने पुकारा तो लक़द, तो फिर तो यकीनन ये जो कौल हमारा, जो हमारी बात है, इज़न तब तो ये बहुत दूर है, ये बेजा बात है। यानी ये बेजा बात है कि जो रब ज़मीन व आसमान का जो इलाह है उसके अलावा हम किसी को पुकारेंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिलों को मजबूत किया ऐसे मौके पे बादशाह के सामने, इज़ क़ामू, जब ये खड़े हो गए, जब उन्हें वापस बादशाह के सामने जो है अपना दीन पेश किया, फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा रब्बना, ए हमारे रब। अब रब को एक्सप्लेन कर रहे हैं, रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब कौन है, रब्बुस समावाति वल, ज़मीन व आसमान का रब, लन नदअ मिन दूनिही इलाहन, हम हरगिज़ नहीं पुकारेंगे उसको छोड़ के किसी इलाह को, यानी हमारा इलाह उसके अलावा कोई नहीं है, हम हरगिज़ नहीं पुकारेंगे उसके अलावा किसी इलाह को, इसके अलावा किसी खुदा को, माबूद को। फिर कहते हैं लक़द क़ुलना इज़न शतता। अब यहाँ हमें ये मानना पड़ेगा कि माज़ूब, अगर हमने उसके अलावा किसी को पुकारा, कुलना, अगर हमने कहा, लव कुलना, अगर हमने इसके अलावा किसी को पुकारा, लव कुलना, तो फिर लक़द, तहकीक, यकीनन, इज़न तब तो, शतता, तब तो ये बेजा बात है, तब तो ये हक से बहुत दूर की बात है। यानी ये जो बात अगर हमने इख्तियार की, अगर हमने पुकारा उस अल्लाह को छोड़ के, जो ज़मीन और आसमान को रब है, उसको छोड़ के हमने किसी और को पुकारा, तो लक़द क़ुलना इज़न शतता, तब तो ये बहुत बेजा बात है, ये तो बहुत हकीकत से दूर की बात है, बहुत बईद है ये बात। तो ये हमारे सामने आज की आयत थी। तो इसके अलावा अगर कहीं भी आपको लगता है कि मैंने बोलने में कोई भी मिस्टेक की हुई, या स्लिप ऑफ द वर्ड, या ग्रामेटिकल एनालिसिस में कोई मिस्टेक हुई है, या कोई चीज़ हम भूल गए इसको करने में, तो आप प्लीज़ ज़रूर लिख लीजिए कमेंट्स में, तो हम इंशाल्लाह इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वस्सलामु अलल मुरसलीन।